الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، آج کی یہ جو مجلس ہے 5ویں مجلس ہے، ان مجلسوں سے بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں، انوار و تجلیات کا دلوں پر نزول ہوتا ہے۔ ان بڑے بڑے فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ یاد رہتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ 12ویں کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول ہے، آج کون سی تاریخ ہے ربیع الاول کی، تو ہم بڑی آسانی سے جواب دیں گے کہ آج کی رات 5ویں رات اور کل جو دن آئے گا 5واں دن۔ تو ان محفلوں سے کئی فوائد کے ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عیسوی تاریخ، انگریزی تاریخ تو بڑی آسانی سے یاد رکھتے ہیں، کیونکہ ساری مصروفیات کا دار و مدار انگریزی تاریخ پر۔ کسی کو خط لکھنا ہے تو انگریزی تاریخ میں لکھنا ہے، ٹکٹ بک کرنا ہے تو انگریزی تاریخ میں بک کرنا ہے۔ تو تمام کارروائیوں کا دار و مدار عیسوی تاریخ پہ ہو گیا ہے، ہجری تاریخ کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ جو محفلیں ہیں ہجری تاریخوں کو یاد کرنے میں ہمارے مددگار ہیں، ہمارے ممد و معاون۔ الحمدللہ دوسری محفل میں بھی یہ ناچیز حاضر ہوا اور مسجد کی انتظامیہ نے، اراکین نے یہ کرم کیا کہ آج بھی اس ناچیز کو اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت کیا۔ میں اراکین مسجد کا شکر گزار ہوں اور مولا قدیر سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہماری خدمت یا ہماری عبادت، اس کی کامیابی یہ ہے کہ خدا قبول کر لے۔ یہ جو محفل ہے ہماری اور یہ جو بیان ہو رہا ہے ہمارا، اور آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، ان تمام کاموں میں کامیابی اسی وقت ہے جب خدا کہے کہ میں نے قبول کر لیا۔ تو خدا قبول کرے یہ بڑی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا،
تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے یہی دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہمارے اس کام کو تو قبول فرما لے، اگر تو قبول کر لے گا تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بڑا کام مانا جائے گا، اگر خدا قبول نہ کرے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی بیکار مانی جائے گی۔ ابلیس نے کتنے برس عبادت کی، کروڑوں برس عبادت میں گزارا، مگر رب نے قبول نہ کیا تو اس کی عبادت ہی نہیں۔ اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ کیا تو وہ سجدہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گیا۔ سامعین کرام، آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ کچھ نرالا نیا عنوان ہے، مگر بہت ضروری عنوان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات صحابہ کے ساتھ، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان تعلقات تھے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، مگر وہ تعلقات کس نوعیت کے تھے، کس کیفیت کے تھے، اس کو واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ، صحابی کی جمع ہے، صحابہ پلورل فارم ہے، اور اس کا سنگولر یا مفرد کیا ہے؟ صحابی۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے علماء نے یوں لکھا ہے کہ من آمن بالرسول، من رعا رسول اللہ مومنا بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ حضور کے دیکھنے والے تو کئی ہیں، ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا، ابو بکر نے بھی نبی کو دیکھا۔ ابو بکر کی نظر الگ، ابو جہل کی نظر الگ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، ابو جہل آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ میں نے آپ سے بڑھ کر بدتر چہرے والے کو نہیں دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بے ادبی، ایسی گستاخی، مگر حضور کے صبر و تحمل کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس گستاخانہ گفتگو کو سن کر بھی حضور خاموش، بلکہ حضور نے کہا صدقت، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ ابو جہل گیا، صحابہ غصے سے تلملا رہے تھے، مگر حضور کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر صحابہ جوش میں آ کر آگے بڑھتے تو ابو جہل کا خیمہ بنا دیتے، مگر نبی کے اشارے کے بغیر صحابہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا ادب، صحابہ کی ڈسپلن تھی۔ انہیں کتنا بھی غصہ آئے، حضور اگر موجود ہوں تو نبی کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کریں۔ ابو جہل گیا، صحابہ نے غصے کو ضبط کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ ابو جہل تو سچا ہے۔ تو ابو جہل سوچا یہ کیسا آدمی ہے، میں اس کی برائی بیان کرتا ہوں تو برائی کا بدلہ یہ برائی سے نہیں دے رہے، چلے گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کچھ ہی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کہ ابو جہل نے کیا کہا۔ ابو جہل گئے، اچانک آئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین چہرے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کو میں نے نہیں دیکھا۔ جو بیان ابو جہل کا تھا
اس کے بالکل برعکس بیان حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ دو متضاد بیانات ہیں، یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ اسٹیٹمنٹس ہیں۔ ابو جہل کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا، اس کا بیان کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر بدصورت ہے، نعوذ باللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان یا ان کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ اب صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو جہل تو جھوٹا ہی تھا مگر آپ نے کہا کہ تو نے سچ کہا۔ ابو بکر صدیق سچے ہیں لہٰذا آپ نے کہا کہ تو نے سچ کہا، مگر دو متضاد بیانات دینے والے کا ایک ہی جواب آپ نے دیا۔ دونوں کے بیانوں میں تضاد ہے، اختلاف ہے، مگر آپ کا کمنٹ، آپ کا تبصرہ، آپ کا جواب دونوں کے لیے ایک ہے، ایسا کیوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، میں ایک آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے مجھے نہیں دیکھا، میرے آئینے میں خود کو دیکھا، اور ابو بکر نے بھی مجھے نہیں دیکھا، میرے آئینے میں خود کو دیکھا۔ لہذا ابو جہل جو کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے بڑھ کر بدترین چہرہ نہیں دیکھا، اس کا یہ بیان اس کے چہرے کے بارے میں تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ آپ کے چہرے سے بہتر چہرہ میں نے نہیں دیکھا، یہ حضرت ابو بکر نے اپنے چہرے کے بارے میں کہا۔ آئینے میں آدمی اپنا چہرہ دیکھتا ہے، میرے رب نے مجھے آئینہ بنایا۔ تو حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے دیکھا، مگر نظر بدل گئی، نظریہ بدل گیا۔ جب نظریہ بدلتا ہے تو نظر بدل جاتی۔ سامعین کرام، صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان بھری نگاہوں سے دیکھا، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، عظمت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام کو حضور کی دید کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، نبی کا دیدار ان کا ارمان تھا، نبی کی دید میں ان کی عید تھی۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، یہ روزانہ آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ سارے صحابہ کا یہی طریقہ تھا، اور وہ خوش نصیب تھے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے۔ نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کے حالات پوچھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ بیٹھتے اور صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر سنایا کرتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ آؤ کل رات تم نے یہ خواب دیکھا ہے، صحابی نے بتایا نہیں، صحابی نے اپنا خواب سنایا نہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ خواب تم نے دیکھا تھا، اس خواب کا یہ مطلب ہے، اس خواب کی یہ تعبیر۔ سامعین کرام، حضرت ثوبان ایک صحابی تھے، اچانک دبلے ہوتے گئے، گھلتے گئے، جسم میں کمزوری آ رہی ہے۔ عموماً آدمی دبلا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی نہ کسی فکر کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو چاہتے ہو کھاؤ مگر فکر نہ کھاؤ۔
فکر کرنے سے کام نہیں بنتا، کوشش کرنے سے کام بنتا ہے۔ فکر کر کے بیٹھ جائیں کیسا ہوگا کیسا ہوگا کیسا ہوگا، تو کچھ بھی ہوتا نہیں۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تمہیں، تو پورا مقصد حاصل نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو عام لوگوں کی فکر کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، مگر صحابہ کرام کی فکر کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار کا واقعہ سنایا۔ قوم بنی اسرائیل میں بڑا عبادت گزار شخص تھا جو 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرتا رہا، یعنی 83 برس سے زیادہ، more than 83 years وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا، ساری رات نمازیں پڑھتا، دن میں روزہ رکھتا اور جہاد بھی کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سوچا اور خود کے بارے میں سوچا کہ آخرت میں جو مقام اس عبادت گزار کو ملے گا وہ مقام ہم کو تو نہیں مل سکتا۔ بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تم لوگ رنجیدہ ہو؟ عرض کرنے لگے سرکار آپ نے ایک عبادت گزار کا واقعہ سنایا کہ شمعون نام کا ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا جو 1000 مہینے اللہ کی عبادت میں گزار دیا، ہر رات نمازیں پڑھتا، دن میں روزہ رکھتا، جہاد بھی کرتا۔ ہم لوگ تو اس کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم آپ کی امتی ہیں مگر وہ درجہ ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ ہماری عمر ہی ہوتی ہے 60 سال 70 سال، کوئی 50 سال میں بھی چلے جاتا ہے، بچپن میں کئی برس گزر گئے، جوانی کی امنگوں میں کئی برس گزر گئے، جب بڑھاپا آیا تو اپنے ساتھ کمزوری کی دولت کو لے کر آیا، کمزوری بھی آ جاتی ہے، ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس فکر کو سنا، حضور کے دل مبارک کو بھی رنج ہوا کہ جو قوم بنی اسرائیل کا عبادت گزار مقام حاصل کر سکتا ہے، میرا امتی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی گر گئے، آنسو بھی جھڑنے لگے۔ پروردگار عالم کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ مولا تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے میرے پیارے یہ جو قرآن میں نے تجھ پہ اتارا ہے شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے میرے پیارے مصطفیٰ کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا عبادت گزار 1000 مہینے عبادت کیا، ضرور کیا، آپ کا امتی ایک شب قدر میں عبادت کرے گا تو اس نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر خدا کی عبادت کی ہے۔ تو یہ تھا صحابہ اور نبی کا تعلق۔ یہاں صحابہ نے رنج کھایا، وہاں نبی کریم بھی رنجیدہ ہو گئے۔ صحابہ خوش ہوئے تو نبی بھی خوش ہوئے۔ ہر آقا اپنے غلام کا اتنا خیال نہیں کرتا، مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے غلاموں کا خیال کیا۔ پیدا ہوئے تو غلاموں کا خیال کیا، دعاؤں میں غلاموں کا خیال کیا، اور میدان محشر میں بھی غلاموں ہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور اپنے گنہگار امتیوں کو جہنم سے نجات دلوائیں گے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثوبان دبلے ہوتے گئے، صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اے ثوبان کیا بات ہے بھائی، اچانک تم دبلے ہو رہے ہو؟ میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بدن گھل رہا ہے، وقت پر نہیں کھاتے، کیا غم ہے تمہارے دل میں؟
عرض کرنے لگے حضور یہ ایک غم ہے جس کی وجہ سے میں بہت بے چین ہوں، نہ کھانا مجھے اچھا لگتا ہے، نہ پینا مجھے اچھا لگتا ہے، نہ مجھے چین کی نیند آتی ہے، بہت بے قرار ہوں، بہت بے تاب ہوں۔ یہ ایک غم ہے میرے دل میں، یہ ایک دکھ ہے، یہ ایک فکر ہے میرے دل میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ثوبان کیا غم ہے تیرا بتا، تاکہ میں تیرے غم کا مداوع کروں۔ عرض کرنے لگے کہ حضور اب دنیا میں مجھے جب بھی آپ کا خیال آتا ہے میں مسجد میں آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے گھر کے پاس آ جاتا ہوں، آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، کچھ دیر آپ کے بغیر تنہا رہتا ہوں تو بے قراری ہوتی ہے، کچھ ہی دیر میں نماز کا وقت آ جاتا ہے آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں جب آپ جنت میں رہیں گے، ہم بھی ایمان کی بدولت جنت میں آئیں گے، تو آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، میں ایک معمولی مسلمان، آپ کا غلام، میرا مقام کہیں نیچی جگہ ہوگا۔ میں اگر اس وقت آپ کو دیکھنا چاہوں تو کیسے آپ کے مقام پر جاؤں گا، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہی غم مجھے گھلا رہا ہے۔ کیا غم گھلا رہا ہے؟ نہ دنیا کی آرزو، نہ دولت کی آرزو، نہ حکومت کی آرزو، نہ کرسی کی آرزو، نہ عزت کی آرزو، نہ شہرت کی آرزو، نہ آبرو کی آرزو۔ آرزو کس کی؟ آرزو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی آرزو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببتا، اے ثوبان سن، غم کو اتار دے تیرے دل سے، جس کی محبت تیرے دل میں ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا۔ اگر تیرے دل میں میری محبت ہے، اگرچہ کہ تیرا درجہ کم، مگر میں تجھ کو خود سے جدا نہیں کروں گا، تجھ میں مجھ میں جدائی نہیں ہوگی، مرتبے تو الگ الگ ہوں گے مگر تو برابر مجھے دیکھتا رہے گا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت ثوبان کو تسلی ہو تو صحابہ کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلقات تھے وہ محبت پر مبنی تھے، ایمان پر مبنی تھے، تعظیم رسول پہ مبنی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، بات کرنے کا موقع ملتا تو عرض کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو پیکر ادب بن جاتے۔ وہ حضرت عمر جن سے پوری دنیا کانپتی تھی، مگر یہی عمر جب حضور کو ناراض دیکھتے تو اتنی اس طرح کانپتے، اس طرح تھرانے لگتے کہ لوگ حیران ہو جاتے کہ کیا یہ وہی عمر ہے جس کی بہادری کا یہ عالم کہ دنیا کے بڑے بڑے سورما، دنیا کے بڑے بڑے پہلوان، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ عمر کا نام سن کر انہیں پیشاب آ جاتا، حضرت عمر کا نام سن کر وہ گھبرا جاتے، مگر یہی عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تو اتنے نرم بن جاتے، اتنے نرم بن جاتے کہ ایک الگ ہی عمر ہو جاتے، کیونکہ یہ مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ اس مقام میں پہنچ کر کوئی بے ادبی کر دے گا تو یاد رکھ لینا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ یہ ایک فارسی شاعر کہتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست
زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ عرش کے نیچے، آسمان کے نیچے ادب گاہ ہے، ادب کا ایک مقام ہے۔ زیر آسمان، آسمان کے نیچے از عرش نازک تر، مگر عرش سے زیادہ نزاکت والا مقام۔ عرش کے پاس کوئی بے ادبی کر دے تو شاید خدا معاف کر دے، مگر یہاں پر کوئی بے ادبی کر دے تو خدا ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا، اس جگہ پر حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اس مقام پر آتے ہیں تو بات کرنا، آواز نکالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ نفس گم کردہ می آیت، سانس کو روک کے آتے ہیں کہ کہیں سانس کی آواز بے ادبی کی وجہ نہ بن جائے۔ اپنے سانس کو دبا کر آتے ہیں، پیروں کو دبا کے آتے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی ادب کے اندر خلل انداز نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جہاں اولیاء جھک کر آتے ہیں، جہاں صحابہ جھک کر آتے ہیں، جہاں انبیاء کرام جھک کر آتے ہیں، وہ کون سا مقام ہے؟ مقام ادب۔ یاد رکھ لیجئے، وہ مقام مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ ہمارے حضور تو عاجزی اور تواضع کا پیکر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی عاجزی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان بشر من البشر، ہمارے حضور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، حالانکہ خدا کے خاص الخاص بندے، خدا کے اتنے قریبی بندے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی خدا کے قریب نہیں ہے، حضور کے برابر کوئی خدا سے قریب نہیں ہے، بلکہ کوئی خدا سے قریب ہونا بھی چاہے تو نبی سے قریب ہو کر ہی خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ نبی کے بغیر کوئی خدا کو پا نہیں سکتا، نبی کے بغیر کوئی خدا کو راضی کر نہیں سکتا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی ادب کی تلقین کر رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے۔ سورہ حجرات آپ پڑھیے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھو، یعنی رسول کے پیچھے پیچھے رہو، کبھی رسول کے آگے نہ بڑھو۔ غور کرنے کا مقام ہے بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے آگے کون بڑھتا ہے؟ اللہ کے آگے تو کوئی بڑھتا نہیں، اللہ کو دیکھتا کون ہے جو اس سے آگے بڑھ جائے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں تو کوئی چلتے چلتے حضور سے آگے ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ تو خدا نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی رسول سے آگے بڑھ گیا تو وہ اتنا بڑا بے ادب ہے کہ گویا وہ خدا سے آگے ہو گیا۔ رسول کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے، رسول کی گستاخی خدا کی گستاخی۔ سامعین کرام، صحابہ کرام نے ایک بار ایسا ہوا کہ بقرعید کے موقع پر انہوں نے قربانی دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے بعض صحابہ نے بکروں کو ذبح کر دیا، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ نماز عید ادا کر لینے کے بعد آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ عید کی نماز ہو گئی تو قربانی دے سکتے ہیں، عید کی نماز ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھا دی تو صحابہ نے قربانی دے دی۔ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو، شریعت تو ہے اپنی جگہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تمہارے پیغمبر ہیں،
یہ دوسرے اماموں کی طرح امام نہیں ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، لہٰذا ان کی قربانی سے پہلے تم لوگوں نے قربانی دی ہے تو تمہاری وہ قربانی ہی نہیں، ہم قبول نہیں کریں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کوئی کام نہ کرو، تم انتظار کرو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے دیں، حضور قربانی دے دیں، اس کے بعد ہی تم قربانی دو، بھلے کتنی بھی دیر ہوا کرے، ظہر کا وقت جا کے عصر کا وقت آ جائے، مگر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ دے تم قربانی نہیں دے سکتے۔ صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا گیا، اور یاد رکھیں یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہر امام کے لیے نہیں۔ مثلا میں بھی ایک مسجد میں امام ہوں، اس مسجد میں بھی امام صاحب ہیں، یہ ضروری نہیں کہ امام صاحب کے گھر میں قربانی ہونے کے بعد ہی ہمارے گھر میں قربانی ہو، ایسا نہیں ہے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ نبی کی قربانی کے پہلے تم قربانی نہیں کر سکتے، تو صحابہ انتظار میں رہتے، حضور کے گھر میں قربانی ہو گئی کیا، حضور نے قربانی دے دی کیا؟ جب انہیں پکے طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے چکے، اس کے بعد ہی قربانی دیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا تعلق نبی کے ساتھ اس طرح قائم کیا کہ کسی بھی موقع پر تم نبی سے آگے نہیں ہو سکتے، نبی کے پیچھے ہی رہو۔ پھر جب بات چیت کی بات آئی، گفتگو کی بات آئی، پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو سنو۔ اس وقت مومن کون تھے؟ مومن صحابہ کرام کا دور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، وہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام تھے، جتنے تھے سب صحابی تھے، کیونکہ سبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ البتہ چند ایسے بھی افراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ایمان بھی لے آئے، مگر انہیں حضور کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ مدینے سے دور رہنے والے چند مسلمان جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا انہیں موقع نہیں ملا، تو ان کو ہم صحابہ نہیں کہتے۔ حضرت اویس قرنی قرن کے رہنے والے، یمن میں ایک علاقہ ہے قرن، وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا انہیں موقع نہیں ملا، لہٰذا ہم اویس قرنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سید التابعین، وہ تابعین کے سردار تھے، مگر انہیں صحابی ہم نہیں کہتے، کیونکہ صحابی اس مومن کو کہیں گے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ویسے چند صحابہ نابینا ہیں، جن کی آنکھوں میں بینائی ہی نہیں تھی، انہوں نے حضور کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، مگر انہیں صحبت مل گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا، حضور کی مبارک آواز کو اپنے کانوں سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو لے کر بوسہ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے سامنے، حضور کے قریب بیٹھے ہیں، لہٰذا ان کو بھی صحابہ میں شامل کیا جائے۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ حکم آج تک باقی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یہ ایک دوسرے کے لیے جو تم اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو ایک دوسرے سے، اس طریقے سے نبی کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔
نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز نہ رہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقدار میں آواز نکالتے ہیں اس سے کم مقدار میں تمہاری آواز نکلی، اور عام انسان سے جس طرح تم بڑی بے تکلفی سے اونچی آواز میں گفتگو کر لیتے ہو، ایسی گفتگو میرے رسول کے ساتھ نہ کرو۔ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ میدان محشر میں تم نامہ اعمال کھولو گے تو نہ اس میں نماز نظر آئے گی، نہ روزہ نظر آئے گا، نہ تلاوت نظر آئے گی، نہ سخاوت نظر آئے گی۔ تم اس وقت سوچو گے اور کہو گے کہ اے رب کریم، میں نمازیں پڑھا ہوں، میری نمازیں نہیں ہیں، میں روزہ رکھا ہوں، روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ کہا جائے گا کہ تو نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کیا، اس وجہ سے تیرے سارے اعمال مٹا دیے گئے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو یہ ادب گاہ ہے، ادب کا مقام اتنا نازک ہے کہ عرش سے زیادہ نازک ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑی آزمائش کی زندگی گزاری، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، بہت بڑی نعمت ملی، بہت بڑی دولت ملی، اور اس نعمت کے ساتھ انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا پڑا۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ وہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ یہ سوچیں کہ ہماری کسی بات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا ادب کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرات گرامی، عروہ بن مسعود ثقفی یہ ایک بڑا چرب زبان آدمی تھا۔ یہ اپنی گفتگو سے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ کوئی کسی بات پر اڑا رہا تو عروہ بن مسعود جاتا، باتیں کر کے اسے اس کے ارادے ہی سے پلٹا دیتا۔ یہ کمال تھا اس کے اندر، عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو کافروں نے سوچا کہ ہم ایسا کریں گے کہ عروہ کو استعمال کریں، عروہ بن مسعود سے کہیں گے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کر تیری چرب زبانی کو استعمال کر کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر تیری باتوں میں آ جائے۔ وہ جو دن رات اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، بت پرستی سے منع کر رہے ہیں، شراب پینے سے منع کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو عروہ بن مسعود نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، ان لوگوں کی باتیں سن کر راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کروں گا کہ وہ میری باتوں میں گم ہو کر اپنا جو مشن ہے اسے چھوڑ دیں گے، ان کا جو کام چل رہا ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ گیا عروہ بن مسعود، کھڑ کے حضور کی محفل کو دیکھتا رہا، آخر واپس آیا۔ آ کر ابو جہل اور جو بڑے بڑے کافروں سے بھیجے تھے ان کے پاس آ کر کہا کہ یا قوم، اے قوم سنو میری بات، تم محمد کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنا چھوڑ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کا تم مقابلہ کر نہیں سکتے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ ارے وہ تو مسکین غریب فقیر لوگ ہیں، ان کے پاس نہ دولت ہے نہ طاقت ہے، ارے ان میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان چند لوگوں کا ہم مقابلہ نہ کریں؟ کیا عجیب بات بول رہا ہے تو؟ عروہ نے کہا کہ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا۔ قیصر رومیوں کا بادشاہ، کسریٰ ایرانیوں کا بادشاہ،
یہ دونوں بادشاہ بڑے زبردست تھے، ان کی محفلوں کو بھی میں گیا ہوں، مگر کسی بھی محفل میں وہ ادب میں نے نہیں دیکھا جو ادب میں نے محمد کے صحابہ کے اندر دیکھا۔ صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کرتے ہیں، ایسا ادب کرتے ہیں، اور صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے نثار ہو رہے ہیں، ان کی محبت میں اس طرح فریفتہ ہو رہے ہیں کہ ایسا جذبہ محبت اور ایسا جذبہ ادب میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ دنیا کا کوئی بڑا دربار ایسا ہے نہیں جہاں میں نہیں گیا۔ ارے قیصر کے پاس بھی جا کر آیا، میں کسریٰ کے پاس بھی جا کر آیا ہوں۔ تو کہا لوگوں نے وہ کیا ادب تو نے دیکھا، کیا ادب تم نے دیکھا؟ عروہ نے کہا کہ ہر ایک صحابی اپنی جان سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتا۔ دنیا میں انسان کتنی بھی محبت کرے، مگر جب اس کی جان کی بات آتی ہے تو انجان ہو جاتا ہے۔ میری جان مجھے پیاری ہے، جان کی ہر ایک کو فکر ہے، مگر صحابہ جان پر کھیل جائیں گے، نبی کی ہلکی سی دل شکنی کو برداشت نہیں کریں۔ تو یہ جذبہ میں نے دیکھا۔ اور جب وہ نبی کے محفل میں بیٹھتے ہیں تو ادب کی وجہ سے پتلے بن جاتے ہیں، حرکت ہی نہیں کرتے، کأنما علی رؤوسہم الطیر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ سر پہ پرندہ ہو تو ہم حرکت نہیں کرتے، اس طرح حرکت کے بغیر بیٹھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو حضور کے تھوک کو وہ کسی اگال دہن میں نہیں لیتے، اپنی ہتھیلیوں میں لے کے چہروں پہ مل لیتے۔ یہ چیز کہاں نظر آئے؟ کسی کا لعاب، دوسرے کا لعاب تو چھوڑو، خود اپنا لعاب لے کر کہو کہ دوبارہ تو اسے چاٹ لے تو نہیں چاٹے گا۔ دوسرے کا نہیں، خود تمہارا تھوک تم اپنی ہتھیلی میں تھوکو، پھر دوبارہ چاٹو نہیں۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو صحابہ اپنی ہتھیلیوں میں لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، اس کافر کو وضو کے بارے میں کیا معلوم؟ حضور وضو کرتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے سے جو پانی ٹپکتا ہے اسے حضور کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ یہ حضور کے ساتھ ہی خاص۔ ہم وضو کریں گے تو وضو کرنے کے بعد جسم سے لگ کر جو پانی نکلتا ہے اسے کہتے ہیں آب مستعمل، یعنی استعمال شدہ پانی، یوزڈ واٹر، استعمال شدہ پانی ہے۔ اس پانی میں دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، یعنی ہاتھ دھو کر ہاتھ سے پانی ٹپکا، اس پانی کو آپ نے پکڑ لیا کسی برتن میں، پھر چہرہ دھویا، وہ پانی بھی آپ نے برتن میں پکڑ لیا، تھوڑا سا پانی برتن میں جمع ہو گیا تو اس پانی کو پاک پانی نہیں مانا جائے گا، وہ پانی استعمال شدہ ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا پانی صحابہ کرام اسے اپنی ہتھیلیوں میں لیتے ہیں، اور ان خطروں کو لینے کے لیے، آب وضو کے خطروں کو لینے کے لیے اس طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ کادو یقتتلون علی ذالک، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ لیں گے۔ ایسے تھے تعلقات صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو عروہ نے کہا کہ جو قوم اپنے رہبر کی ایسی تعظیم کرتی ہے اس قوم سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ قوم خود کو مٹا دے گی مگر اپنے رہبر کو آنچ آنے نہیں دے گی۔ صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟
ایک شاعر صحابہ کے جذبے کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں، جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑی مہربانی کرنے والے، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں کہ کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ سے فضل کو طلب کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو طلب کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود، سجدے کی اثر سے، سجدے کی وجہ سے ان کے چہروں میں ایک چمک دمک آ گئی۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی رہے۔ حضور کی رضامندی کے لیے صحابہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بدر کا موقع آیا، مدینے میں مسلمان کمزور ہیں، مکے کے کافر بڑے مضبوط اور ان کے پاس ہر قسم کی سہولت، تو مکے کے کافر آ رہے ہیں ایک ایسے مقام پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے قریب ہیں، وہ ہے بدر کا مقام۔ تو وہاں کافر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم 313 ہیں اور کفار ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ صحابہ نے سمجھا، صحابہ اکرام کو اندازہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بہانہ بتا کر واپس ہونے تیار نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام کو یہ اندازہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو ان باتوں سے صحابہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ حضور واپس جانا پسند نہیں کرتے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا پسند کرتے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بولو تمہاری رائے کیا ہے، جنگ کے لیے آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب نظام ہے کہ آپ سب کچھ جاننے کے باوجود صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو مشورہ کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو مہاجروں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کیا مشورہ دیں گے، بس آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے حکم پہ عمل کریں، آپ کہیے کہ آگے بڑھو لڑو تو ہم لڑنے کے لیے تیار۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ چلو وہ جبارین نام کی جو قوم ہے اس قوم سے لڑو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم تمہارے رب کے ساتھ جا کر دونوں جنگ کرو، تم اور تمہارا رب، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل نے ایسا جواب دیا مگر ہم ایسا جواب نہیں دیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کی طرف دیکھا،
مدینے کے صحابہ، مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ، انصاریوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں کہیں کہ سمندر میں کودو تو ہم کود جائیں، اگر آپ کہیں گے کہ آگ کے اندر گھسو تو ہم گھس جائیں گے، یا رسول اللہ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے، ہم کو ہماری جان پیاری نہیں، آپ ہم کو پیارے، ہم کو ہماری دولت پیاری نہیں، آپ ہی ہماری دولت ہیں، ہم کو ہمارے کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، آپ ہمارے ہو جائیں تو ہر بار ہم سے دور ہو جائے، ہر غم ہم سے دور ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس محبت کو، اس جذبے کو دیکھا تو خوشی سے آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ صحابہ کرام کی وفاداری دیکھیے کہ بدر کے میدان میں 313 صحابہ اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں کہ 14 شہید ہوتے ہیں، مگر کافروں میں 70 مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی ایسی وفاداری تھی کہ ایک صحابی حضرت خبیب، ان کو کفار گرفتار کر لیتے ہیں، گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر تم کو رہا کر دیا جائے، تم کو رہا کر دیا جائے، تمہاری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جائے، کیا تم برداشت کرو گے؟ کیا تم اسے پسند کرو گے؟ تو حضرت خبیب نے کہا کہ اے ظالم، میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تلملا جاؤں گا۔ میرے پاس ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوں تو ایک جان کو میں نبی کے لیے قربان کرتا جاؤں گا، قربان کرتا جاؤں گا۔ حضرت خبیب کی یہ وفاداری دیکھ کر کفار، مخالفین حیران و شزدر رہے۔ تو یہ وفاداری تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عثمان جاؤ مکہ جا کر مکے والوں کا جائزہ لے کر آؤ۔ حضرت عثمان اکیلے چلے گئے، جبکہ مکے کے اندر سب کے سب کافر، اس وقت کوئی مسلمان نہیں۔ اب ایسے ماحول میں جائیں گے تو بڑا خطرہ ہے، مگر حضرت عثمان غنی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ حضور مجھے اتنا کٹھن کام دے رہے ہیں، خود کیوں نہیں چلے جاتے، یا اپنے چچا زاد بھائی علی کو کیوں نہیں بھیج دیتے، فلاں کو کیوں نہیں بھیج دیتے، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو کیوں نہیں بھیج دیتے، یا اپنے چچا حضرت عباسی کو بھیج دیتے۔ ایسا ہرگز نہیں سوچا۔ حضور نے کہا کہ جاؤ تو فوراً گئے، مکہ پہنچے، مکے والوں سے بات کی اور واپس چلے آئے، مگر آنے میں کچھ دیر لگی۔ حضرت عثمان کو مکے سے باہر آنے میں دیر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، بیعت الرضوان، اور کہتے ہیں کہ اگر عثمان غنی کو کچھ ہو گیا تو ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ دشمنوں سے ضرور لیں گے۔ تو صحابہ نے بیعت کی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے تو بیعت لے رہے تھے، جو بایاں ہاتھ تھا اسے رکھ کر کہا کہ ہذہ لعثمان، یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے ہے، یعنی عثمان میرے سامنے نہیں ہے، بیعت نہیں کر سکتا، مگر اس کے دل میں بیعت کرنے کی آرزو ہے۔ سنو، عثمان غنی کے ہاتھ کے عوض میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھ کو کہتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ تو ایسے
محبت بھرے تعلقات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دوران۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اور حضور کے درمیان جو تعلقات تھے وہ سارے تعلقات محبت، تعظیم اور ادب پر مبنی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔